ملک کی تاریخی مساجد اب ہندوتوادی تنظیموں کے نشانے پر۔ پلیس آف ورشپ ایکٹ کے باوجود اب ٹیلے والی مسجد پر ہندوتوادی تنظیموں کا دعویٰ۔ عدالت نے مسلم فریق کو جھٹکا دیتے ہوئے ہندو فریق کی عرضی کو قرار دیا قابل سماعت۔ ٹیلے والی مسجد کو لکشمن ٹیلا قرار دیتے ہوئے ہندوتوادی تنظیموں نے داخل کی ہے عرضی۔ گیان واپی مسجد معاملہ۔ ضلع عدالت سے حمایتی فیصلوں سے حوصلہ افزا ہندو فریق کا نیا مطالبہ۔ تہخانے کی چھت پر آنے جانے اور نماز ادا کرنے پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے داخل کی گئی عرضی۔ راجستھان میں تبدیلی مذہب کا الزام لگا کر مسلم اساتذہ کی معطلی معاملے میں نیا موڑ۔ طلباء نے بے بنیاد الزامات کے تحت اساتذہ کی گرفتاری کے خلاف درج کیا احتجاج۔ ایس ڈی ایم کو میمورنڈم پیش کر معطلی واپس لینے کا کیا مطالبہ۔ گزشتہ دنوں ہندوتوادی تنظیموں کے ہنگامے کے بعد معطل کیے گئے تھے 3 مسلم اساتذہ۔ لوک سبھا انتخابات سے قبل اپوزیشن جماعتوں کے لیڈران جانچ ایجنسیوں کے نشانے پر۔ اب 2019 کے غیر قانونی کانکنی معاملے میں اکھلیش یادو کو سی بی آئی کا نوٹس۔ کل سی بی آئی کے سامنے پیش ہونے کی دی ہدایت۔ ای ڈی کی کارروائی اور گرفتاری کے خلاف ہیمنت سورین کی درخواست پر جھارکھنڈ ہائی کورٹ میں سماعت مکمل۔ عدالت نے محفوظ رکھا فیصلہ۔ زمین گھوٹالہ معاملے میں ای ڈی نے سورین کو 31 جنوری کو کیا تھا گرفتار۔ وکیل کپل سبل بولے، صرف لوگوں کی کہانیاں سن کر ای ڈی نے ہیمنت سورین کے خلاف شروع کی ہے تحقیقات۔ ان کے پاس سورین کے خلاف کوئی ثبوت نہیں۔ جماعت اسلامی جموں کشمیر پر عائد پابندی میں مزید 5 سال کی توسیع۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے ٹویٹ کر دی جانکاری۔ کہا، تنظیم کی سرگرمیوں سے ملک کی سلامتی کو خطرہ۔ پہلی مرتبہ 2019 میں اس تنظیم پر لگائی گئی تھی پابندی۔ ہماچل پردیش میں نیا سیاسی بحران۔ راجیہ سبھا انتخابات میں کانگریس ارکان اسمبلی کی کراس ووٹنگ کے بعد ہماچل کانگریس سرکار گرنے کے آثار۔ ریاستی وزیر وکرم آدتیہ نے دیا استعفیٰ۔ کھرگے نے بی جے پی پر اپوزیشن پارٹیوں کو توڑنے کا لگایا الزام۔ کہا، یہی حال رہا تو ملک سے جمہوریت کا خاتمہ یقینی۔ کرناٹک میں راجیہ سبھا انتخابات میں مسلم امیدوار کی جیت سے تلملائی بی جے پی۔ راجیہ سبھا رکن ناصر حسین کے حامیوں پر پاکستان حامی نعرے لگانے کا الزام عائد کر درج کی ایف آئی آر۔ کانگریس نے اسے ہنگامہ کھڑا کرنے کی بی جے پی کی ناکام کوشش قرار دیا۔ ناصر حسین زندہ باد کے نعرے کو پاکستان زندہ باد کا نعرہ قرار دینے کی کوشش میں لگی ہے بی جے پی۔ اگنی پتھ اسکیم کے حوالے سے ادھیر رنجن کا بی جے پی پر سخت حملہ۔ پوچھا، ملک کے لیے جان قربان کرنے والے اگنی ویروں کو شہید کا درجہ نہ ملنا غلط۔ اسکیم کے ذریعے فوج میں تقسیم پیدا کرنے کا مودی سرکار پر لگایا الزام۔ دہلی حکومت کی نئی سولر پالیسی پر ایل جی وی کے سکسینہ نے لگائی پابندی۔ کچھ روز قبل ہی کیجریوال نے پریس کانفرنس کر نئی پالیسی کا کیا تھا اعلان۔ اسکیم کے ذریعے لوگوں کے بجلی بل صفر کرنے کا تھا عام آدمی پارٹی کا منصوبہ۔ زمین کے بدلے نوکری سے متعلق منی لانڈرنگ کیس میں راؤز ایونیو کورٹ سے لالو خاندان کو بڑی راحت۔ خاندان کے کئی افراد کی باقاعدہ ضمانت منظور۔ عدالت نے کہا، تفتیش کے دوران کسی کو نہیں کیا جائے گرفتار۔ گمراہ کن اشتہارات پر سپریم کورٹ کا پتنجلی کو نوٹس۔ کہا، گمراہ کن اشتہارات کے ذریعے ملک کو دھوکہ دے رہی ہے کمپنی۔ مرکز کی خاموشی پر بھی عدالت نے کی سخت سرزنش۔